الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محرم الحرام کیسے گزاریں؟ کلاس نمبر 3، محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت۔ حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ذوالحج کے آخری دن یعنی سال کے آخری دن اور محرم الحرام کے پہلے دن اسلامی سال کے پہلے دن روزہ رکھا، گویا اس نے سارا سال روزہ رکھا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ محرم الحرام میں جمعۃ المبارک کی رات یعنی شب جمعہ عبادت کرے گا، اس نے گویا شب قدر پائی۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور رمضان المبارک جو کہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، اس کی آخری 5 طاق راتوں میں اسے ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی کہ فرمایا، جو بندہ محرم الحرام میں جمعۃ المبارک کی رات شب جمعہ کوئی عبادت کرے گا، اس نے گویا شب قدر پائی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جو ماہ محرم میں ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک روزہ کے بدلے میں 700 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کا ایک روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، اتنا اکرام دیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 سال پیدل چلنے کی مسافت کے برابر جہنم سے اس کو دور کر دے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر بندے کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط جہنم پر تعمیر کیا گیا ہے۔ جب گزرنا ہے تو پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے کہ جس نے محرم الحرام میں ایک روزہ رکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ کفار پل صراط سے گزر نہیں پائیں گے اور اس میں گر جائیں گے، اور وہ مومنین جو اپنے گناہوں کی توبہ کیے بغیر مر گئے وہ بھی جہنم میں گر جائیں گے، لیکن وہ متقین، وہ اللہ تعالیٰ کے متقی بندے، رب سے ڈرنے والے جنہوں نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو پل صراط سے 700 سال کی مسافت کے برابر نیچے کر دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمتگار، آپ کے بہت پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور اس زمانے میں بہت ہی پیارے تابعی جن کا نام کثیر بن سلیم ہے، انہیں معلوم چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے ملاقات ہوئی، آپ ان کے قریب بیٹھے، دیکھا کہ انس بن مالک کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ سسکیاں لے لے کر رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں ان کے اور قریب ہو گیا، میں نے محبت سے ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا کہ کیا تکلیف ہے؟ میں آپ کو روتا ہوا دیکھتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کس تکلیف میں آپ روتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی بد نصیبی پر روتا ہوں۔ کثیر بن سلیم عرض کرتے ہیں، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا، انس بن مالک، آپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور خادم ہیں، آپ نے یہ کیا فرمایا کہ میں بد نصیبی پر روتا ہوں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کثیر بن سلیم، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اسے دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ میں بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، اس پر میں روتا ہوں، اتنا بد نصیب ہوں کہ عاشورہ کا روزہ نہ رکھ سکا۔ اللہ اکبر۔ عاشورہ کا روزہ کیسے رکھا جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، معلوم چلا کہ یہود جو ہیں وہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ اسی دن فرعون سے ان کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جس کا مفہوم ہے کہ اتنا برکت والا دن ہے عاشورہ کا دن، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ تو محرم الحرام کے روزوں کے بعد اس کی فضیلت ہے،
یہ سنت روزہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار یہود کی مخالفت کے طور پر اکیلا 10ویں کا روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ اس سے ان کی مماثلت ہو جائے گی، تو 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ رکھنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں 9 اور 10 محرم الحرام کو سنت روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔